بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری کہ دشمن بھیانک کھیل کیا کھیلنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، کون کون بک چکا ہے، اور اس تناظر میں آنے والے وقتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اتنی زیادہ بھیانک تصویر جو عراق جیسے ہمیں بنانا چاہتے ہیں، ہوشیار باش میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیں، پوری سٹوری سنیں، پورا کلپ سنیں۔ اگر آپ کو میری یہ حقیقت پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی سلامتی بقا اور پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ آج ملک میں ایک مرتبہ پھر دشمن کیا کرنا چاہتا؟ دشمن شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہے، یہ مسالک ہے۔ اگر ہم ان کو فرقہ کہیں تو یہ ان مسالک کی، ان مکاتب فکر کی توہین ہے۔ یہ تمام مسالک اپنے اپنے مسلک کی، مکتب کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں، بنیاد نہیں بنا سکتے۔ بنیاد ہماری اسلام ہے، بنیاد ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ بنیاد ہماری قرآن ہے، بنیاد ہماری توحید ہے۔ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو، اس کے سانس ختم ہو چکے ہوں، اس کی زندگی کی لڑی ٹوٹ چکی ہو، اس کو مصنوعی سانس وینٹیلیٹر کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ مگر کوئی اہل بیت کی توہین کر کے ایماندار رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کی عزت و حرمت کے لیے ہر جگہ پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے اصحاب رسول، وفادار صحابہ، نبی کے جان نثار صحابہ، خلفائے راشدین کی ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کو گالیاں دینا برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان پہ تبرہ کرنا برداشت نہیں کر سکتے، مگر ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ گن پوائنٹ پہ ہم کہیں کہ آپ صحابہ رسول کو مانیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی مسلک کے بزرگوں کی توہین نہ کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امہات المومنین جن کی عظمت و حرمت قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے ساتھ جنگ ہوئی تو اینڈ کیا تھا؟ ہم نے کبھی اینڈ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے تنقید کی ہے جنگ پر۔ جنگ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہی جنگ کا تمام حاصل ہوتا ہے۔ اینڈ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کو باعزت حرم نبی میں واپس بھیجا۔ ہم کیسے لوگ ہیں جو حضرت علی سے پیار کرتے ہیں مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے عمل سے انکار کرتے ہیں؟ ہمیں ان کے عمل کو بھی اپناتے ہوئے
دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے کام کرنا ہے۔ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے انڈیا میں جہاد کی آیات نکال کر نیا قرآن پاک ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس کا نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلک اپنا بتاتا ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، مگر اہل تشیع کے بڑے علماء نے اس کی تردید کی ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے اور اس کو سزا سنائی ہے۔ میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں علماء کرام کو۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ قرآن پاک میں آیات کو نکال کر انڈیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کی جو جلے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کتابی شکل میں، اور دنیا بھر میں وہ قرآن پاک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو اسلام اور پاکستان اور امت مسلمہ کے مخالف ممالک ہیں وہ یہ کام کروا رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے، آپ کے عزت کی خاطر سب دنیا بنی ہے۔ ہماری تو ساری بہاریں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جو توہین کرتا ہے، اس کا مسلک، اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا دھرم کوئی بھی ہو، وہ سزا کا مستحق ہے۔ ایک بات، جو کافر 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 کے نعرے لگتے ہیں، اس کو بھی ہمیں بازور قانون روکنا چاہیے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ ہم اقلیت مسیحی ہیں، ہمارا ان سے بہت تعلق ہے، ہم ملک کے امن کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان کے ووٹ سے معرض وجود میں آیا۔ جب ووٹنگ ہوئی تو ان کے وزیر خارجہ جو تھے اس وقت کے، انہوں نے ووٹ پاکستان کو دیا تھا۔ کرسچن جو ہیں وہ اسلام کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، ہمارا ان سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ مگر جو قادیانی ہیں وہ اپنا نبی علیحدہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں، مسلمانوں کی صفوں میں نہ گھسیں، وہ مسلمان کے پردے میں ملک کے خلاف سازش نہ کریں۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ انہیں غیر مسلم جو قانون نے، آئین نے قرار دے دیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ان کے جو سینٹر ہیں اس پہ جا کے کافر کافر کے نعرے لگانے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ہر طرف سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے اور ملک کے امن کے لیے کام کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کوئی شخص بھی، کوئی مذہب بھی، کوئی دین، کوئی دھرم بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں چند شر پسند، وہ فتنہ پرور، ہیٹ سپیچ کرنے والے، جبے کبے میں مولوی کے روپ میں، ذاکر کے روپ میں، عالم کے روپ میں، خطیب کے روپ میں، امام کے روپ میں، مدرس کے روپ میں، محتمم کے روپ میں اور دینی سکالر کے روپ میں ایسی باتیں کرنے کی جرت کر رہے ہیں جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے اور دشمن اس کو فنڈنگ کر رہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر جو ماڈل عراق کا تھا وہ پاکستان میں دہرایا جانا چاہتے ہیں، جس کی ہم نے سینہ تان کر ان کی سازش کو، ان کے مذموم مقاصد کو روکنا ہے۔
یہ بات آپ بزور بازو روکنا ہے. ہم کسی کو بھی پاکستان کے امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں سیکورٹی اداروں سے، پاک فوج سے، انتظامیہ سے، وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے 20 نکات پہ مکمل عمل درآمد کروایا جائے. ضرب عضب جو ہم نے شروع کیا تھا اس کی دوبارہ ضرورت پڑی ہے. کومبنگ آپریشن جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. ضرب عضب کے بعد ہم نے آپریشن رد الفساد شروع کیا تھا، اس کی بھی اب ضرورت ہے کہ اس کو بھی بڑے شد و مد سے دشمن کے جو ایجنٹ ہیں، دشمن کے نمک خوار ہیں، دشمن کا بیان کرنے والے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والے ہیں، پاکستان کے پرچم کو جلانے والے ہیں، پاکستان کے خلاف پاکستان میں رہ کر، پاکستان میں کھا کر، پاکستان میں آسائش لے کر، پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے، غیر ملکی آقاؤں کے نمخوار بن کے ان کی حمایت کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے. میں تمام جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسی کوئی کمی نہ چھوڑے جس سے دشمن جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت، اتحاد، یگانگت، بھائی چارے، امن اور سلامتی پہ اپنی کاری ضرب لگائے. اب پاکستان کی سیکورٹی کو سخت کیا جائے، ہائی الرٹ رکھا جائے، اور جو ہیٹ سپیچ کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ پینٹ شرٹ میں ہو، وہ جبے قبے میں ہو، وہ کسی بھی لباس میں ہو، وہ ہمیں قبول نہیں ہے. وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کریں گے. پاکستان زندہ باد.